آج پہلی سفر اور جمعرات کے ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، جتنے پیسے چاہے نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ شام کو اللہ کا ایک نیک ولی، کوئی فرشتہ آئے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے گا۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی سفر بابرکت جمعرات کا دن ہے، ایک ایسا خاص دن جو اللہ کے رحمتوں، برکتوں، قبولیت کی گھڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی سچی پکار ہے۔ اگر آپ ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اگر پچھلے دنوں کی برکتیں سمیٹ نہ سکے، اگر اپنی حاجات اللہ سے نہ منوا سکے، دنیا کی مصروفیات میں قیمتی وقت گزار دیا، تو مایوس نہ ہو۔ آج کی جمعرات عام نہیں، حدیث میں جمعرات کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب یہ جمعرات سفر کے بابرکت مہینے میں آئے، اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ بند دروازے کھل جائیں گے، مایوسی امید میں بدل جائے گی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کے ہر فرد کے نصیب میں آسانی، کامیابی لکھی جائے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ کے حکم سے اس میں برکت، کامیابی ظاہر ہونے لگے گی۔ یاد رکھیں، سفر کا مہینہ بھی رحمت شکر کا مہینہ ہے۔ جمعرات کا دن قبولیت کی گھڑیوں میں سے ہے، جب بندہ سچے دل سے خود کو فقیر بنا کر رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آج فیصلہ کر لیں، در در کے ٹھوکریں چھوڑ دیں، لوگوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیں، صرف اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ وہی رزاق ہے، وہی مالک ہے۔ اگر کبھی ہمیں کسی سے صرف 10,000 روپے لینے پڑ جائے تو ہم کتنے بے بس ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، آواز میں درد بھر لیتے ہیں، تاکہ سامنے والا یقین کر لے ہم واقعی مجبور ہیں، مگر پھر بھی وہ انسان ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے۔ لیکن آج سفر کے پہلی تاریخ بابرکت جمعرات کے دن میں آپ کے لیے رزق دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرمائے گا، صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے آنے والی نسلیں بھی اس کی برکتیں محسوس کریں گے۔ آپ کی پرانی سی پرانی غربت، تنگ دستی، پریشانی جڑ سے ختم ہونے لگے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کے پاس فراخ رزق ہو، اس کے گھر کے اخراجات آسانی سے پوری ہو، اس کی خواہشات بھی پوری ہو، وہ اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی دے سکے۔ مگر یاد رکھیں، بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ اکرام ہمیشہ اللہ سے مانگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیوں ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، اور کیوں ہم جھوٹے سہاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آج میرے وہ بہنیں بھائی جو زندگی کے ٹھوکریں کھا تھک چکے ہیں، جو لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے پریشانی، نحوست اور مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، وہ آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ مانگنا صرف رب سے ہے، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے جب بھی مانگے، دل سے مانگے، عاجزی سے مانگے، یہ فقیر کی طرح مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا یا ہم دعائیں کر کے تھک چکے ہیں، وہ آج کا دن ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ دن اور یہ گھڑیاں قبولیت کے ہیں۔ اگر آج بھی آپ نے سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ کے خزانے سے ایسی عطا ہوگی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب اللہ خود دینے کو تیار ہے، آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی اس کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ آج اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کے بگڑے کام سنور لگے گی، ناممکن ممکن بن جائے گا، اور سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔
آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، چاہے آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، جاپان، جہاں کہیں بھی ہو آپ کا تعلق ہے، جیسے آپ کے ملک میں سفر کی پہلی تاریخ بابرکت جمعرات کے دن آئے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ عام دن نہیں بلکہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں، چاہے ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں، سفر میں چل رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس دل میں یقین، نیت سچی ہونی چاہیے۔ مگر یاد رکھیں، آج کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج اس وظیفے کو کسی حال میں مت چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے روح پر اعمال آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج سفر کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن جب بھی آپ کو فرصت ملے، باوضو ہو کر مصلی پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ اگر کہیں باہر ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چاہے تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی افضل ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سوچے جب ایک درود پر یہ انعام ہے تو 3 درود پر کتنی رحمتیں برسیں گی۔ اس لیے 3 بار پورے ادب، محبت، عقیدت سے درود پڑھیں۔ میرے ساتھ بھی چلیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کے بعد ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے گھر میں سے نجات چاہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی پسند کے نوکری کا طلبگار ہے، کوئی پسند کی شادی کا خواہش مند ہے، کوئی کاروبار میں ترقی اور عزت چاہتا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے۔ آج جو مانگنا ہے کھل کر مانگ لیں۔ یقین کریں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا دیتا اور کہتا، آج یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اپنے دل کو اس کیفیت میں لے آئیں جیسے دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ آپ روز رسول کے جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، لبوں پر دعا ہے۔ اسی کیفیت، اسی یقین اور اسی محبت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ بابرکت نام یا حی یا قیوم ہیں۔ یہ وہ اسماء مبارک ہیں جو دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہمت کو سہارا دیتے ہیں۔ یا حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے کبھی زوال نہیں۔ یا قیوم یعنی سب کو تھامنے والا، سب کی سنبھالنے والا، کائنات کے ایک ذرے کو قائم رکھنے والا۔ جب بندہ ان ناموں کو پکارتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوری کا اقرار، رب کی قدرت کا اعلان کرتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں یہ ایسا اسم اعظم ہے، پڑھنے والے کو اللہ والے بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، نصیب کے بند دروازے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے۔ اب توجہ سنیے، آپ نے پڑھنا کیسے، کتنے بار؟ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دھیان دینا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ لمحے آپ اور آپ کے رب کے درمیان ایک رازدارانہ ملاقات کے ہوں گے۔ یہ خاص بات سن لیں، اگر آپ 11 مرتبہ پڑھتے دوران اپنے دل میں 11,000 حاجات کی نیت کر لیں، 11 بڑے مقاصد کے سامنے رکھ لیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن دکھائی دیتے ہیں، وہ خواہشیں جو برسوں سے دل میں دفن ہیں، وہ دعائیں جو بار بار کر کے بھی قبول ہوتی نظر نہیں آئیں،
تو یقین کے ساتھ پڑھا گیا یا حی یا قیوم ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ 11 بار کی یہ پکار آپ کی 11 حاجتوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ جب زندہ قائم رب کو پکارا جاتا ہے تو مردہ قسمتیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں، بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی صورت کا وظیفہ یا بظاہر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، مگر تاثیر برکت میں سمندر سے بھی گہری ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، جس میں رب کریم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائے۔ سوچے جب یہ صورت خیر کثیر کے نوید تو اسے یقین سے پڑھے گا اس کی زندگی میں خیر کیوں نہ برسے گی۔ آج پہلی صفحہ جمعرات کے دن کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لے، اس کی برکت اس کے آنے والے نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائیں گے، گھر کے حالات سنور جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ شکل ختم ہو جائے گا۔ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو ایسے بابرکت دن یہ وظیفہ چھوڑ دے، کیونکہ خاص دن اس وظیفے کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس کے لیے رب نے آسانیاں، رزق میں کشادگی، کاروبار میں عروج لکھ دیا ہو۔ آئیے پہلے محبت ادب کے ساتھ اس سورت کو تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ 33 بار کی تلاوت ایسے پڑھیں جیسے ہر آیت آپ کی تقدیر میں لکھی جا رہی ہو، جیسے ہر لفظ رزق کے دروازے کھول رہا ہو، جیسے ہر تکرار غربت تنگ دستی کو آپ کے گھر سے نکال رہا ہو۔ یقین مانے جب بندہ اخلاص کے ساتھ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خیر کثیر کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور بندے کے منہ سے نکلے ہر نیک جائز حاجات کی شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے دل حاضر ہو، یقین کامل ہو، امید رب سے جڑی ہو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کی 33 بار پڑھ لیں، اب تیسرے آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ جس کے بغیر سارا وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ کڑی ہے جو پہلے دنوں اعمال کی قبولیت سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ نے عاجزی، محبت، آنسوں کے ساتھ رب کریم سے التجا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، وہ نام جس میں پوری کائنات کی پکار سمیٹ آتی ہے۔ یا محمد اسی ہستی مبارک کا نام جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، سجدے ملے۔ جب بندہ اللہ اس کے محبوب کے نام کو محبت سے پکارتا ہے، زندگی کے گہرائیں کھلنے لگتی، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا، گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے ایسے ختم ہونے لگتے ہیں، میاں بیوی کے دلوں میں محبت لوٹ آتی ہے، رشتوں کی بند گلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں وہ مکمل ہو جائے، تو جو رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں وہ طے ہو جائیں، جو کامیابی ہاتھ میں آ کر پھسل جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نصیب بن جائے، تو آج پہلی سفر جمعرات کے دن یہ آخری وظیفہ پورے یقین سے پڑھیں۔ آپ نے کیسے کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار، یا اللہ یا محمد 2 بار، یا اللہ یا محمد 3 بار۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ یہ 11 بار ایسے پڑھے جیسے آپ کا دل دربار الہی میں جھکا ہو، زبان بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے عرض گزار ہو۔ یاد رکھیں ہم اس دنیا میں اسی لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کریں، اس کے حبیب کو راضی کریں۔ جس بندے سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے رشتوں کی رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، اور وہ وہاں سے پاتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بشرط ایک ہے دل سچا ہو، نیت خالص ہو اور یقین کامل ہو، پھر دیکھیں کیسے آسانیاں اترتی ہیں، کیسے برکتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، تعداد، اسی خوشی کے ساتھ مکمل کر لیں، آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے ابتدائی میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہی وہ پل ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، طریقہ بھی آپ نے جان گئے، تعداد بھی سمجھ گئے، ترتیب بھی واضح ہو گئی۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر
اللہ کے حضور اپنی سارے حاجات، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے قرض، سارے خوف، سارے الجھنیں اللہ کے سپرد کر دینی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے، رب جڑ کر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھیں اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ اپنے پیارے ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا، بند راستوں کو کھول دے گا، رکے ہوئے کام مکمل کر دے گا۔ میں دل سے دعا گو ہوں، جو بھی اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہا، اللہ پاک اس کی ہر مشکل دور فرمائے، اس کے حالات بہتر فرمائے، اسے پاکیزہ کشادہ رزق عطا فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اللہ ان کا قرض ادا ہونے کا اسباب پیدا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹی بڑی ہر پریشانی کو ختم فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، برکت عطا فرما۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اگر 5 وقتی نماز قائم نہیں تو اعمال کی تاثیر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی رغبت دیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک بابرکت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔